أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار رواه الترمذي وابن ماجہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے، الہی تو مجھے اس سے نفع دے جو تو نے مجھے سکھایا اور مجھے نافع چیزیں سکھا اور میرا علم بڑھا، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے اور دوزخیوں کے حال سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ علم کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے پہلا علم نقصان دہ اور بیکار علم، جس کا ایک ٹیڈی پیسے کا کوئی فائدہ نہیں، صرف وہ علم جو صرف آپ کی ذات کو نفع دے، کسی اور کی ذات کو نفع نہ دے۔ ایک وہ علم ہے جو اپنی ذات کو تو نفع دے ہی دے، دوسروں کی ذات کو بھی نفع دے۔ چوتھی قسم ہے جی علم کا طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اور حدیث کے علم کو ایسا بنا دیا ہے، یہ بندے کو خود بھی فائدہ دیتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند۔ جب تک آپ علم یہ قرآن پاک کا پڑھاتے رہیں گے یا حدیث مبارکہ کا، سب سے خوبصورت ترین علم جو آقا جی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، سب سے بہترین علم یہ ہے کہ تو قرآن سیکھے اور پھر سکھائے۔ یہ دو وہ ایسے علوم ہیں جن علوم کی لاج اللہ قبر میں بھی رکھتا ہے اور حشر والے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو سرخروئی عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں، جس قبرستان سے عالم دین گزر جائے، با عمل عالم دین، اللہ 40 دن تک اس کے پروٹوکول میں وہاں سے عذاب اٹھا لیتا ہے، میرے دین کا عالم آ رہا ہے۔ اور جس قبرستان میں عالم دین دفن ہو جائے، اللہ قیامت تک کے لیے وہاں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اب یہ علم وہ علم ہے جو آپ کو بھی نفع دے رہا ہے، آپ سو رہے ہیں لیکن آپ کے کھاتے میں عبادت لکھی جا رہی۔ آپ خود تو پڑھ چکے ہیں، قرآن جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن جو آگے 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 چلتا رہے گا، اللہ اس دن تک وہ نامہ اعمال کا رجسٹر بند نہیں ہونے دیتا جب تک آپ کا کوئی پڑھایا ہوا پڑھتا جائے، یا اس نے پڑھایا یا اس نے پڑھایا، چین چلتی جائے۔ مجھے یہ فخر الحمدللہ حاصل ہے، ہم نے قرآن و حدیث کا علم اپنے باپ سے سیکھا، ہمارے باپ شیخ الحدیث تھے۔ میں نے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ان کو میں نے سکھایا، میں نے محلے والوں کو سکھایا، میں نے بڑوں بزرگوں کو سکھایا، میں نے بے شمار 26 سال میں نے قرآن پڑھایا، اور آج اگر دیکھیں جائے تو 30 سال ہو گئے مجھے قرآن پڑھتے پڑھاتے، حدیث پڑھتے پڑھاتے۔ 30 سال میں کتنے شاگرد ہیں۔ اب میرا کھاتا اس دن بند ہوگا جس دن جس بندے نے مجھ سے پڑھا تھا وہ ختم ہو جائیں۔ یہ وہ علم ہے جو آپ کو بھی فائدہ دے رہا ہے اور آگے آنے والی نسل کو بھی فائدہ دے رہا ہے۔ اچھا جی، پھر میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بیکار علم سے پناہ مانگی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ آج یہ نا جی یہ آ گیا، اس کا اے آئی کا زمانہ آ گیا، اور یہ اس کا آن لائن ارننگ کا اور ان علوم کا زمانہ آ گیا۔ جو آن لائن بیٹھا پیسے کما رہا ہے نا جی، میں نے اس بندے کو اتنا سخی نہیں دیکھا کہ وہ کسی غریب کو ایم فی سبیل اللہ سکھا دے۔ جس کو پتہ ہے نا سکا بھائی بھی ہے نا، وہ نہیں بتائے گا نا فیسیں لاؤ جی، پروفیشن تو پروفیشن ہے، جن دے ہاتھ کوئی شہر لگ جاؤ دینا بلا بھائی، جن دے ہاتھ لگ جاؤ نہیں دیے دینا، ہے جی، یا اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ اس کے دل میں ڈال دے، ہاں جی، اللہ کی طرف سے اس بندے کے اوپر کوئی رحم ہو جائے، سلسلہ ہو جائے۔ پھر اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلا، چاہے عالم دین ہو لیکن بے عمل ہے تو وہ بھی سب سے برا ترین شخص ہے۔ علم ہونے کے بعد اگر عمل نہیں ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار، بالکل بیکار۔ اللہ تعالیٰ نے جنت دینی ہے، اللہ نے جہنم دینی ہے، ہاں جی،
نیک عمل کرنے والوں کو جنت ملے گی، برا عمل کرنے والوں کو دوزخ ملے گی، یہ کس کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتے، سچ نہیں بولتے، ایمانداری نہیں کرتے، دھوکہ نہیں چھوڑتے۔ آج ایک بندے نے بتایا جی ہمارے ہاں جو ہے نا جی وہ ڈیجیٹل گائیں پکڑی گئیں۔ میں نے کہا وہ ڈیجیٹل گائیں، یہ کون سی گائیں آ گئی؟ کہ لگے جی یہ جو ہزاروں لیٹر آپ کی دکانوں پہ ایک گڑوی فری مل رہی ہوتی ہے، وہ ہمارے ہاں ڈیجیٹل گائیں ہیں جی، جس میں بناسپتی گھی ڈلتا ہے، جس کے اندر یوریا ڈلتا ہے، جس کے اندر اور چیزیں ڈل کے وہیں پر وہ ہزاروں لیٹر دودھ تیار ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں وہ پکڑی گئی۔ اب جو بندہ یہ عمل کر رہا ہے اور وہ جانتا بھی ہے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، تو یہ ایسا آدمی بہترین انسان ہے یا بدترین انسان ہے؟ چاہے میں نے اس لیے سب سے پہلے اپنی بات کی ہے کہ عالم ہو بے عمل ہو بدترین شخص ہے، مسلمان ہو بے عمل ہو سب سے بدترین مسلمان، بہترین مسلمان وہ ہے جو سب سے بہترین عمل کا حامل ہے۔ پھر اس حدیث پاک کے اندر فرمایا الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال ہمارے لیے اس وقت آزمائش اور پریشانی کا سلسلہ پیدا ہوتا ہے جب ہم اوپر دیکھتے ہیں، جب ہم اوپر دیکھتے ہیں۔ مثلا میرے پاس یہ میری کتابیں پڑھی ہیں جی، ایک موٹر سائیکل ہے، یا جو میں نے کپڑے پہنے ہیں، میرے کپڑے، میری موٹر سائیکل، میری کتابیں، یہ میری جائیداد ہے۔ میں کہوں ہائے میرے پاس تو گھر بھی نہیں ہے، میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں، اس کے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو میں کبھی بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میں ہمیشہ ہی اللہ سے شکوہ ہی کرتا رہوں گا، یا اللہ تو نے اس کو یہ دے دیا، اس کو گاڑیاں بھی دے دی، اس کو فلاں بھی دے دی۔ اب میں اپنے فیلڈ کے مولوی صاحبان کی بات کروں، یا اللہ اس کے پاس فارچونر بھی ہے، اس کے پاس بنگلہ بھی ہے، اس کے پاس اتنا مدرسہ بھی ہے، اس کے پاس اتنی بڑی مسجد بھی ہے، تو میں کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو پھر اگر میں نیچے دیکھوں جن کے پاس یہ کپڑا پہننے کے لیے بھی نہیں ہے، جن کے پاس پڑھنے کے لیے کتاب بھی نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں، تو پھر ایمان سے بتاؤ میری زبان سے اللہ کا شکر نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ جو کرایہ دار والے بیٹھے ہوئے نا، کرایہ والے، وہ یہ سوچیں کہ آپ ذرا باہر نکل کے دیکھیے گا، داتا صاحب، مینار پاکستان، چبورجی، ان جگہوں پہ جا کے دیکھیے گا، لوگ سڑکوں پہ سوئے پڑے، لوگ روڑیوں کے پاس سوئے پڑے، تو آپ شکریہ نہیں ادا کرتے؟ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے چھت تو عطا فرمائی۔ نیچے جب بھی دیکھیں گے اللہ کا شکر کریں گے، اوپر جب بھی دیکھیں گے ہمیشہ ہی نافرمانی، وہ ہمیشہ ہی زبان سے ناشکری ہی نکلے گی۔ اس لیے نماز کے اندر بھی یہ حکم ہے، اوپر نہیں دیکھنا۔ کیسی تربیت ہے، نیچے دیکھو، زبردست قسم کی تربیت، اوپر دیکھنا ہی منع ہے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، اس بندے کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ اس کو اندھا کر دے، اوپر دیکھتا ہے، وہ اندھا اس طرح ہی ہوتا ہے کہ اللہ شکر کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تیسرا پھر فرمایا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ، اے اللہ دزکیوں کے حال سے پناہ کرنا۔ حضرت صاحب دنیا میں کفر، فسق اور آخرت میں عذاب، عقاب، یہ سارے دزکیوں کے معاملات ہیں۔ بس اتنا یاد رکھنا، آپ کوئی بھی کام کریں، اس کام کو کرنے سے پہلے اتنا سوچ لینا کہ اگر میری زندگی کا فیصلہ اس عمل پر کر دیا جائے کہ ہم نے پچھلے بھی چھوڑے، اگلے بھی چھوڑے، صرف یہ کام ہم تیرے اوپر فیصلہ کر دیتے ہیں، اس کام کے بارے میں بتا تو نے کس کے لیے کیا۔ اگر میری زندگی کی پچھلی نیکیاں بھی ختم کر دی جائیں، اگلی بھی کوئی کنسیڈر نہ کی جائے، صرف جو میں نے یہ آج کا عمل کیا ہے، اگر اس پر فیصلہ ہوگا تو اللہ کی قسم اللہ میری بخشش فرما دے گا، کیونکہ میں نے نبی کا فرمان نبی کی امت کو سنایا۔ میرا مقصد بھی اصلاح کرنا تھا، اپنی اصلاح کرنا بھی تھا، میرا مقصد اگلوں تک حضور کا فرمان پہنچانا بھی تھا، میرے لیے بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ جب بھی آپ کوئی عمل کریں یہ سوچ لینا کہ اگر صرف میرا اسی عمل پر فیصلہ ہو جائے تو کیا اللہ کی بارگاہ میں میں سرخرو کھڑا ہو جاؤں گا یا شرمندہ ہو کر اور اللہ کے عذاب کا شکار بن کے جہنم میں جاؤں گا؟ پھر انشاءاللہ زندگی میں کوئی آپ سے جہنمی والا اللہ کام نہیں کرنے دے گا۔ پھر جھوٹ بولنے سے پہلے بھی، پھر دغا کرنے سے پہلے بھی، فراڈ کرنے سے پہلے بھی، ہر قسم کا ایسا عمل کرنے سے پہلے صرف یہی سوچ لینا، ایک یہ عمل اگر اس پر فیصلہ ہو جائے تو میرا کیا حشر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔